السلام علیکم دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسانی سے طے ہو جائے گی، لیکن اگر قبر کی منزلیں سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے کھڑے ہوتے اور اس قدر روتے کہ رز مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ جب نیک بندہ کی موت ہوتی ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ میرے پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھ سے سب سے محبوب تھا، تو مجھے سب سے محبوب تھا۔ اب جب تو میرے پاس میرے سپرد کیا گیا ہے تو میں اپنے ساتھ تیرے معاملے دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر کا فرزند قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو۔ جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھنا کہ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح کھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف اس کی پسلیاں دھس جاتی ہیں اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر اگر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اگے۔ وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا دوزخ کا گڑھا بنانا چاہتا ہے۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے اور نہ دوزخ کا گڑھا ہے۔ انسان کا عمل ہی اپنے قبر کو جنت کا باغ دوزخ کا گڑھا بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوا تو جواب دیتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہٰذا اس کے لیے جنت فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا مبارک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کہ اس کو شوہر کے علاوہ